بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے رجب طیب اردگان کی زندگی کے بارے میں۔ رجب طیب اردگان یا طیب اردوان 26 فروری 1954 کو استنبول سے کچھ فاصلے پر موجود قاسم پاشا نامی شہر میں پیدا ہوئے۔ طیب اردگان کے آباء و اجداد سلطنت عثمانیہ کے دور حکومت میں جارجیا میں رہا کرتے تھے۔ 1877 میں روسیوں کے عثمانیوں کے ساتھ جنگ شروع ہوئی تو رجب طیب اردگان کے آباء و اجداد ترکی ہجرت کر گئے۔ طیب اردگان کے آباء و اجداد میں اسلام سے محبت کوٹ کوٹ کے بھری تھی اور یہی پرورش طیب اردگان کی ان کے والدین نے بھی کی۔ طیب اردگان کے والد کا نام احمد اردگان ہے اور ان کی والدہ کا نام تنزیل اردگان ہے۔ ان کے والد ایک کوسٹ گارڈ تھے۔ طیب اردگان کے گھر کے حالات اچھے نہ تھے، اس لیے انہیں ابتدا میں پھل اور ڈبل روٹی کا ٹھیلہ بھی لگانا پڑا۔ اپنی ابتدائی تعلیم مدرسے سے حاصل کی اور قرآن کو تجوید کے ساتھ حفظ کیا۔ اپنی سکولنگ امام حاتب سکول سے مکمل کی اور گریجویشن قاسم پیالی سکول سے 1965 میں مکمل کی۔ اس کے بعد انہوں نے ترکی کی مشہور مرمرا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا اور 1981 میں اکنامکس اینڈ ایڈمنسٹریشن سائنسز میں ماسٹرز کیا۔ 1978 میں انہوں نے ایمان اردگان سے شادی کی، جن سے ان کے 4 بچے ہیں، 2 بیٹیاں اسرا اردگان اور سومی اردگان، اور 2 بیٹے ہیں، احمد براک اردگان اور نیک میٹن اردگان۔ طیب اردگان فٹ بال کے بہت اچھے پلیئر تھے۔ طیب اردگان کی جوانی میں وہ قاسم پاشا کے لیے فٹ بال بھی کھیلتے رہے تھے۔ تو یہ تھی ان کی ارلی لائف۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کے پولیٹیکل کیریئر کے بارے میں۔ پولیٹیکل کیریئر کا آغاز انہوں نے اسٹوڈنٹ لائف سے کیا۔ 1973 میں رجب طیب اردگان نے نیشنل ٹرکش اسٹوڈنٹ یونین جوائن کی اور باقاعدہ طور پر سیاست کا آغاز 1976 میں کیا، اور اسی سال نیشنل سیلویشن پارٹی کے بیوگلو ڈسٹرکٹ کے ہیڈ منتخب ہوئے اور بعد میں استنبول کے یوتھ چیئرمین کے طور پر پرموٹ کر دیے گئے۔ وہ اسی پوزیشن پر 1980 تک رہے۔ 1983 میں اردگان نے ویلفیئر پارٹی جوائن کی اور 1984 میں بیوگلو ڈسٹرکٹ کے چیئرمین بنے اور 1985 میں وہ استنبول کے سٹی برانچ چیئرمین بنے۔ 1994 میں 25.19% ووٹ لے کر وہ استنبول کے میئر منتخب ہوئے۔ دسمبر 1997 میں سیرت میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ضیاء گوکالپ کی ایک پوئم میں کچھ چینجز کر کے پڑھی جو کہ اس وقت کے ترکی کے کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ تھی۔ اسی وجہ سے طیب اردگان کو اپنی میئر کی سیٹ چھوڑنی پڑی اور انہیں کورٹ نے 10 ماہ کی سزا سنائی، جو بعد میں اپیل کے بعد 4 ماہ کر دی گئی۔ لیکن ترکی کے لوگ، استنبول کے لوگ ان کی ایڈمنسٹریشن کے گرویدہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے انہیں وزیر اعظم بننے کا مشورہ دیا۔ 2001 میں طیب اردگان نے اپنی پارٹی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ بنائی اور 2002 کے انتخابات میں وہ 34.3% ووٹ لے کر ترکی کے وزیر اعظم بنے۔ اس کے بعد 2007 کے انتخابات میں دوسری بار اور 2011 کے انتخابات میں تیسری بار وہ ترکی کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ 2014 میں وہ پہلی بار ترکی کے صدر منتخب ہوئے۔ 2016 میں ترکی کے طاقتور ترین صدر کے اگینسٹ جب مارشل لا لگانے کی کوشش کی گئی تو طیب اردگان کی ایک کال پر سارا ترکی سڑکوں پر نکل آیا اور ٹینکوں کے سامنے لیٹ کر اس بغاوت کو ناکام بنا دیا۔ 2018 میں طیب اردگان دوسری مرتبہ ترکی کی تاریخ کے 12ویں صدر منتخب ہوئے اور آج بھی وہ ترکی کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کو اسلامک دنیا کا واحد لیڈر بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ اب ہم بات کریں گے طیب اردگان کے آنے سے پہلے کے ترکی اور طیب اردگان کے آنے کے بعد کے ترکی کی۔ ترکی نے
ان کی گورنمنٹ میں کون کون سے مائلسٹون اچیو کیے ان کی بات کریں گے۔ جب طیب اردگان نے پہلی بار وزارت عظمیٰ سنبھالی تو اقتصادی طور پر ترکی 111ویں نمبر پر موجود تھا، لیکن آج ان کی وجہ سے ترکی 16ویں نمبر پر موجود ہے اور ان کی قیادت میں ترکی پہلی بار G20 میں شامل ہوا، یعنی 20 مضبوط ترین کنٹریز میں۔ تنخواہوں میں 300% اضافہ ہوا، غربت کی شرح 38% سے 2% رہ گئی، بجٹ کا خسارہ 47 ارب تک پہنچ گیا تھا جو طیب اردگان نے ختم کر دیا۔ طیب اردگان نے ترکی کا سارا قرضہ ختم کر دیا۔ ترکی کی برآمدات 23 ارب تھیں جن کو 153 ارب تک پہنچا دیا۔ الیکٹرانکس کی آئٹمز میں یورپ میں سیل ہونے والا ہر تیسرا آئٹم ترکی کا ہے۔ طیب اردگان نے اعلان کیا کہ ترکی 2023 میں دنیا کی پہلی اقتصادی اور سیاسی قوت بن جائے گا۔ جب طیب اردگان نے اقتدار سنبھالا تو ترکی اپنی دفاعی صنعت کی ضروریات کا 20% خود تیار کرتا تھا اور بعد میں اس کے آنے کے بعد یہ 65% پر پہنچ گیا۔ اردگان نے پہلی بار ترکی کی تاریخ کا اپنا ٹینک بنایا، اپنا بحری فریگیٹ تیار کیا، اپنا ڈرون طیارہ اور فوجی سیٹلائٹ بھی اسی کے دور میں بنایا گیا۔ استنبول کا ہوائی اڈہ یورپ کے بڑے ایئرپورٹس میں شمار کیا جاتا ہے۔ اردگان نے 50 کے قریب ایئرپورٹ تک تعمیر کیے اور سارے ترکی میں سڑکوں کا جال بچھا دیا۔ طیب اردگان کے دور میں تقریباً 19,000 کلومیٹر طویل سڑکیں تعمیر کی گئیں، 11,000 کلومیٹر نئی ریلوے لائنز بچھائی گئیں۔ طیب اردگان کی حکومت نے 10 سال میں 2 ارب 77 کروڑ درخت لگائے۔ ترکی نے کچرے کو ریسائیکل کر کے اس سے بجلی بنانا شروع کر دی۔ اب ترکی کے 98% شہروں اور دیہاتوں میں بجلی موجود ہے۔ ترکی میں تعلیم کا بجٹ بڑھا کے دفاع کے بجٹ سے بھی زیادہ کر دیا گیا۔ جدید ٹیکنالوجی کی بات کریں تو اس پر تحقیق کرنے کے لیے 35,000 لیبارٹریز قائم کی گئیں۔ تو یہ تھی ترکی کے سب سے عظیم صدر، سب سے عظیم وزیر اعظم کی داستان۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی تھا، نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔